أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، علی اور قرآن کے عنوان سے امام مظلوم کی شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی اس روزہ مجالس میں میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث کہ جو متفق علیہ ہے اس کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. ارشاد گرامی یہ ہو رہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کل کہ علی مع القرآن یہ کہہ دینا معیت محض کے لیے کافی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، لیکن معیت محض امکان ہے اس بات کا کہ علی تو قرآن کے ساتھ ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہو. لہذا معیت محض میں افضل و مفضول لازم و ملزوم کا تصور قائم ہو جاتا ہے، جدائی کا کوئی تصور امکان پذیر ہو جاتا ہے. پیغمبر نے جملے کو دہرا کر علی مع القرآن والقرآن مع علی اس معیت کو متحدۃ الاطراف کر دیا.
متحدۃ الاطراف کا مطلب کیا ہوا کہ اب نہ کوئی افضل ہے نہ کوئی مفضول ہے، نہ کوئی لازم ہے نہ کوئی ملزوم ہے۔ جس طرح سے علی قرآن کے ساتھ ہیں اسی طرح سے قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں علی تو قرآن کے ساتھ ہو لیکن قرآن علی کے ساتھ نہ ہو، بس تمام امکانات کو رد کر دیا یہ کہہ کر کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، بس قرآن کا جو وزن اور مقام ہے تمہارے ذہن میں، علی کا وہ وزن اور مقام خود بخود بن جاتا ہے۔ اور عرض کیا کہ اوہام کی وادی میں، شک کی وادی میں کسی کو یہ خیال آ جائے کہ شاید کسی صورت میں کسی مقام پر کوئی امکان ایسا ہو کہ ان کے درمیان جدائی کو تصور کیا جا سکے، اس تمام امکانات کو رد کر دیا یہ کہہ کر کہ لن یفترقا، ان کے درمیان میں کبھی بھی جدائی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علی علیہ السلام کے فضائل یہ وہ وادی ہے کہ جس میں نہ ملک مقرب کو اجازت ہے داخل ہونے کی، نہ نبی مرسل کو۔ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی علی کے فضائل کو اس طریقے سے درک کر لے۔ لہذا ہماری تو اوقات اور حیثیت صرف اتنی ہے کہ اس مثلث معرفتی میں پیغمبر نے جتنا علی کے بارے میں بتا دیا اسی میں غور کریں، جتنا پیغمبر نے اور قرآن نے علی کو بتا دیا اس میں غور کریں، اور جتنا علی اور قرآن پیغمبر کے بارے میں بات کریں اتنا ہی غور کریں، اور جتنا علی نبی اور قرآن مل کر خدا کو بیان کریں بس اتنا سوچیں۔ اس سے زیادہ ہماری نہ اوقات ہے نہ ہماری پرواز ہے۔ لہذا اب اس بحر بے کرا میں سے جو پیغمبر نے علی کی معرفت کا ایک گوہر ہمارے سامنے پیش کیا وہ کیا ہے کہ علی اور قرآن کے درمیان میں معیت ہے۔ اب جملہ میں نے کہا اجمالی طور پر سن کر گھر چلے جائیں تو شاید بات وہاں تک نہیں پہنچ۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اسی جملے کو دقیق انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا معیت کے عنوان سے گفتگو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی، آج آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن کی کیفیت وجودی جتنی ہمیں سمجھ میں آتی چلی جائے گی اتنا معیت کی کیفیت خود بخود ہماری سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ دیکھیے قرآن کئی مقامات پر گفتگو ایسی کرتا ہے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کی جو حقیقت وجودی ہے وہ ذرا مختلف ہے، ذرا مختلف ہے۔ ویسے بھی بطور کل جو فلسفہ اور منطق کے اندر علماء نے بحثیں کی ہیں اس میں تقریباً اس بات پر سبھی کا اتفاق ہے کہ کسی بھی شے کے کم از کم 4 وجود متصور ہیں، ہر شے کے۔ وہ 4 وجود کون سے ہوتے ہیں؟ کہ ان میں سے 2 وجود حقیقی ہوتے ہیں اور 2 اعتباری ہوتے ہیں۔ حقیقی وجود 2 کون سے ہوتے ہیں؟ ایک کسی بھی شے کا وجود عینی اور وجود خارجی جو وہ شے ہے، دوسرا اس شے کا وجود ذہنی۔ ان دونوں کو کہا یہ حقیقی وجود ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذہن میں وجود بن رہا ہے اگر وہ حقیقت سے مختلف ہو تو پھر وہ شے نہیں ہے۔ ان دونوں میں اگر فرق ہو جائے تو پھر اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو ذہن میں، لیکن ضروری کیا ہے جو خارج میں ہے اس سے مطابق ہونا چاہیے، تب جو شکل بنے گی وہ کیا بنے گی ذہن میں؟ حقیقی وجود کی۔ اب میں مثلا یہ ممبر ہے، اس ممبر کی جو یہ باہر اس وقت موجود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی حقیقی اور عینی وجود ہے۔ اب اس وجود کا جو تصور آپ کے ذہن میں بن چکا ہے، جو معنی آپ کے ذہن میں بن چکا ہے وہ اس کا وجود ذہنی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ذہن یعنی باہر جو چیز کرسی ہے وہ آپ کے ذہن میں ممبر ہو، یا جو باہر چیز مائک ہے وہ آپ کے ذہن میں ممبر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو صورت ذہن میں بنے گی وہ یہی ہوگا، مائک کی جو صورت بنے گی وہ مائک ہی ہوگا۔ اب یہ حقیقی وجود ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اعتباری وجود کے ذریعے سے آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ ممبر کہنا چاہتا ہوں یا مائک۔ دیکھیں ہماری مشکل کیا ہے، ہم بغیر الفاظ کے بات نہیں کر سکتے، بغیر الفاظ کے افہام و تفہیم نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ لہذا ہمیں یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے
الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم الفاظ استعمال کرتے تو افہام و تفہیم ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کو کہیں پر بھی کہوں گا لفظ ممبر تو ایک شکل آپ کے ذہن میں بن جائے گی، لیکن وہ جو لفظ میں نے کہا وہ ممبر، وہ اس کا اعتبار ہے۔ کسی اور زبان میں اگر اسے کچھ اور کہتے ہوں گے تو بدل جائے گا لفظ، کسی تیسری زبان میں کچھ اور کہیں گے تو بدل جائے گا۔ اب لفظوں کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدل رہی، توجہ فرمائی آپ نے، لفظوں کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدل رہی۔ لفظ تو میری اور آپ کی محتاجی کا نام ہے، میرے اور آپ کے درمیان میں۔ اب یہ لفظ جب تک لفظ ہے اسے کہتے ہیں لفظی وجود، اور اگر لکھ دیا جائے تو بن جاتا ہے وجود کتبی۔ یہ دونوں وجود، کتبی اور لفظی وجود، یہ ہمیشہ اعتباری ہوا کرتے ہیں۔ اب قرآن کے بارے میں پہلا سوال ہمارا یہ کہ یہ جو مصحف شریف ہمارے پاس موجود ہے، کیا یہ قرآن کا حقیقی وجود ہے؟ کیا یہ قرآن کا حقیقی وجود ہے؟ بھائی دیکھیں، بہرحال محترم ہے، اس میں شک نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو بھی نہیں سکتے سوائے مطہرین کے۔ دیکھیں میں نے سکتے کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی تھوڑی سی توضیح آپ کو دے دوں۔ یہ جو آیت ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، یہ خبریہ جملہ ہے۔ یہ خبریہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے چھوتے نہیں ہیں سوائے مطہرین کے، تو خبر ہو گئی نا، چھوتے نہیں ہیں یہ خبر ہے، لیکن اسی سے علماء نے استفادہ فقہی کیا ہے، یعنی کیا ایک فقہی مسئلہ ہے جو اسی آیت سے نکالا اور کہا کہ قرآن کو بغیر وضو نہیں چھوا جا سکتا، اگر کوئی چھوئے گا تو گناہ کرے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ یہ تو امر یا نہیں کے ذریعے سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا لا تم سے مت ہاتھ لگاؤ۔ بھائی دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ مت ہاتھ لگاؤ تو پھر نہیں ہوتی، پھر ہوتا کہ ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا، اللہ تو خبر دے رہا ہے۔ تو یہاں فصاحت و بلاغت کی ایک بحث ہے کہ جب خبر انشاء کے مقام پر آ جائے تو امر کی کیفیت شدید ہو جاتی ہے، شدید ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ حج کرو، امر نہیں ہے، بلکہ کیا کہا للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اب یہ تو خبر ہے نا، لیکن خبر در مقام انشاء ہے، اس سے امر کا استفادہ کیا، وجوب ثابت ہو گیا۔ اسی طرح سے کہا کہ یہاں پر بھی خبر در مقابل انشاء ہے، مقام انشاء ہے، نہیں کا استفادہ کیا اور قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہو گیا۔ بس یہ تو فقہی مسئلہ، لیکن وہ جو باب ہے وہ اپنی جگہ پہ کھلا ہوا ہے کہ قرآن نے تو خبر دی ہے اور خبر کہہ رہی ہے کہ اسے چھوتے نہیں ہیں سوائے مطہرین کے، جبکہ یہ جو کتاب ہے یہ ہو سکتا ہے کسی کافر کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے کسی مشرک کے ہاتھ، ہو سکتا ہے کہ کوئی، یہ تو ہم اور آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آنے کا کم از کم سب سے کم تر بھیک یہ مل جاتی ہے کہ ہمیں کچھ دین کی سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے، ورنہ ایک دنیا ہے اسے یہی نہیں پتا کہ بغیر وضو کے قرآن کو چھونا بھی گناہ ہے، نہیں معلوم لوگوں کو۔ یہ جو ہمیں چیزیں معلوم ہیں یہ اہل بیت کا صدقہ ہے، اہل بیت کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں معلوم ہیں۔ لہذا عزیزان من، اب اگر کسی نے حالت نجاست میں یا بغیر وضو قرآن کو چھو لیا تو قرآن جو کہہ رہا ہے چھوتے نہیں ہیں سوائے مطہرین کے، تو بات تو غلط ہو گئی نا، ادعا غلط ہو گیا۔ مگر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن جو یہاں پر جس کی بات کر رہا ہے وہ قرآن کا کتبی وجود نہیں بلکہ قرآن کا حقیقی وجود ہے۔ اب قرآن کا حقیقی وجود کیا فرمایا؟ انزلنا وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہارے پاس جس چیز کو نازل کیا وہ کیا ہے؟ وہ ایک روشن نور ہے۔ بس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ نور ہے۔ اب اگر یہ نور ہے تو کیا میں کتاب جہاں رکھوں گا وہاں روشنی ہو جائے گی؟ بھائی میں قرآن جہاں رکھوں وہاں روشنی نہیں ہو رہی، قرآن کو یاد کرنے کے بعد میرے ذہن میں کوئی روشنی ہو جائے وہ بھی نہیں ہو رہی، تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کا کتبی وجود ہے، کتبی ہے، کتبی وجود ہے، حقیقی وجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے قرآن کے لفظ کو ہاتھ لگانا گناہ ہے، لیکن
اگر ابھی میں اس وقت خط کوفی میں لکھا ہوا قرآن لے آؤں، خط کوفی، تو میں چیلنج کر رہا ہوں پورے مجتمع شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس قرآن کو پڑھ کر دکھا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خط کوفی نہ آپ کو آتا ہے نہ مجھے آتا ہے۔ جب ہمیں خط کوفی نہیں آتا تو اب ہمیں اور آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے۔ لیکن سوال، کیا اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھا ہوا قرآن ہے۔ اب خط چاہے میری اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے میری اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن چونکہ قرآن ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بس یہیں سے بات واضح ہو گئی، خط کے بدلنے سے حقیقت قرآن نہیں بدل رہی، حقیقت نہیں بدل رہی۔ اسی لیے چاہے جس مرضی خط میں ہو، ہاتھ لگانا اس کو منع ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے لفظ کا مسئلہ کیا ہے؟ لفظ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن نے لفظ استعمال کیے وہ وہی عربی کے لفظ ہیں۔ اب اس کو خط کوفی میں لکھو تب بھی قرآن ہے، موجودہ خط میں لکھو تب بھی قرآن ہے، تو ہے تو قرآن ہی، لیکن ہے عربی کا لفظ۔ اب اگر میں کسی جگہ پر عربی کا لفظ ہے ضربہ، عربی جب سکھاتے ہیں، جب جاتے ہیں علم صرف و نحو تو ابتدا اسی لفظ سے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں رٹا لگاؤ ضربہ ضربہ ضربو، تو ضربہ عربی کا لفظ ہے، زبان کا لفظ ہے۔ اب میرے استاد نے کہا بھائی ضربہ لکھو، میں نے لکھ دیا ضربہ، اسی سیاہی سے لکھا، اسی طریقے سے لکھا جیسے لکھا جاتا ہے۔ پھر میرے استاد نے کہا دیکھو ضربہ لکھو قرآن کی نیت سے، کہ قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے، وہاں پہ بھی لفظ ضربہ آیا۔ اب میرے استاد نے کہا قرآن کی نیت سے لکھو ضربہ، میں نے قرآن کی نیت سے لکھ دیا ضربہ۔ تو مجھے بتائیے کہ جیسے ہی میں نے قرآن کی نیت سے لکھا، کیا اب میں اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ فقہی مسئلہ ہے، نہیں لگا سکتا ہاتھ، میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی نیت سے لکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ آئے اور آپ نے آ کر دیکھا 2 دفعہ ضربہ ضربہ لکھا ہوا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے کون سا قرآن ہے اور کون سا قرآن نہیں ہے؟ بھائی دیکھنے میں تو دونوں ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں نا، توجہ فرمائیے گا، دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں یا نہیں؟ دونوں ضربہ لکھے ہوئے، دونوں ایک ہی سیاہی سے لکھے ہوئے ہیں، ہاں جی دونوں ایک ہی سیاہی سے لکھے ہوئے، لیکن جیسے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھو یہ میں نے قرآن کی نیت سے لکھا ہے، تو آپ بھی ہوشیار ہو جائیں گے، آپ کہیں گے بھائی اسے یہ والا جو ضربہ ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ تو میں کہوں گا بھائی کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ قرآن ہے، تو بھائی ہے تو دونوں ضربہ، تھوڑی سی توجہ درکار ہے، دونوں کیا ہیں؟ دونوں ضربہ ہیں، ایک ہی سیاہی سے لکھے ہوئے۔ بھائی جب ایک ہی جیسے ہیں، جب ایک ہی جیسے ہیں تو اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی ضرورت کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی اس لیے کہ جیسے ہی کہا یہ قرآن کی نیت سے لکھ رہا ہوں، اس نے انتصاب پیدا کر دیا اللہ سے۔ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ضربہ ہے، میری سیاہی سے لکھا ہوا جو میں گھر میں استعمال کرتا ہوں، سیاہی بھی وہی ہے، لکھا بھی میں نے ایک جیسا ہے۔ یہ 100% ایک جیسا ہونے کے باوجود وہ جیسے ہی انتصاب پیدا کر لے اللہ سے، اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ اتنا طاہر ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ جو قرآن چھپ رہا ہے یہ کسی الگ سیاہی سے تو نہیں چھپتا نا، یہ اسی کارخانے میں چھپتا ہے جس میں اور کتابیں چھپ رہی ہیں، اسی صفحے پہ چھپتا ہے، اسے وہی ہم جیسے، بلکہ ایک زمانے میں انڈیا کے اندر سب سے زیادہ قرآن چھاپنے والا تھا ہی ہندو ہے، ہندو قرآن چھاپ رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جیسے ہی نیت قرآن کر دی، تو جیسے ہی کی نیت اور اس کو قرآن سے انتصاب دے کر اللہ سے انتصاب دیا، وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ مجھ جیسے بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، جبکہ دیکھنے میں دونوں ایک ہی جیسے لفظ ہیں۔ تو اتنی عقل تو استعمال کرو کہ لفظ 100% ایک جیسے ہو کر ایک سیاہی سے لکھے جانے کے باوجود، ایک ہی بندے نے لکھے ہیں، ایک ہی صفحے پر لکھے ہیں، لیکن ایک لفظ اگر انتصاب پیدا کر لے پاک اور طاہر ہو جاتا ہے۔ تو اگر تمہیں نبی اپنے جیسا دکھائی دے رہا ہے، امام اپنے جیسا دکھائی دے رہا ہے، تو دھوکے میں مت آنا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، ان کا انتصاب اللہ سے ہے، جس کا انتصاب اللہ سے ہو جائے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور ہو جاتا ہے۔ اس کو چھونے کے لیے بھی
इंतसाब अल्लाह से होता है, हमारा इंतसाब अल्लाह से नहीं होता। बस इन दो लफ्ज़ों में जो फ़र्क नजर आना बशरुकुम पे बात ख़त्म हो जाती तो वाक़िअन हमारे जैसे होते। का यूहा इलैया, मेरे ऊपर वही होती है। ये लफ्ज़ ये बता रहा है मेरा इंतसाब है, तुम्हारा इंतसाब नहीं है। अब जब इंतसाब है तो मैंने अर्ज़ कर दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला फरमाया आपने। बस नबी और इमाम में फ़र्क समझ, नबी और मासूम गैर मासूम में फ़र्क समझ में आ गया। बस इंतसाब पैदा कर ले। अब यही लफ्ज़ मैंने अर्ज़ किया कि यही देखिए लफ्ज़ है। अब ये लफ्ज़ कुरान क्या कह रहा है? नूर है। और कुरान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको नाजिल किया है लैलतुल क़द्र में। देखिए जैसे ही लफ्ज़ नुज़ूल, कल मैंने बात की थी ना, बाज़ मफ़हूम मुतज़ाइफ़ होते हैं। मुतज़ाइफ़ क्या कि जब तक दूसरे को नहीं सोचेंगे मुकम्मल नहीं होगा। ऊंचाई को सोचा नीचे के बगैर मुकम्मल नहीं होगा, आगे को सोचेंगे पीछे के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरह जब कहा अंज़लना, अंज़लना का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे आना। तो ऊपर से नीचे आने का माना क्या हुआ? जैसे ही अंज़लना कहा, एक आला मकाम और एक असफल मकाम, ये दोनों मुतसव्विर होते हैं। अच्छा यही माना ऊपर से आना, इसी में एक लफ्ज़ और है, उसे कहते हैं हबता। हबता हुबूत, हुबूत में भी क्या होता है? ऊपर से नीचे आना। अब दोनों में फ़र्क क्या है? थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा, एक ज़रीफ़ नुक्ता अर्ज़ करूँगा और फिर आगे बात को आगे बढ़ाऊँगा। अंज़लना या नुज़ूल जहाँ पर होता है, नुज़ूल में भी ऊपर से नीचे आना है, लेकिन दराजात के तसव्वुर के साथ है। यानी क्या? जब भी लफ्ज़ नज़ला या अंज़लना इस्तेमाल होगा तो मुराद है दर्जा ब दर्जा नीचे आना, मुख्तलिफ फेजेस को तय करके नीचे आना, ये कहलाता है नुज़ूल। लेकिन हुबूत क्या होता है? बग़ैर किसी दर्जे के, बग़ैर किसी स्टॉप के, बग़ैर किसी फेज़ के डायरेक्ट ऊपर से नीचे आना। मिसाल दूँ ताकि बात आसान हो जाए। आप 10 मंजिला मंजिल में गए, 10वीं मंजिल पर है, लिफ्ट में खड़े हुए और आपने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। अब ये जो लिफ्ट डायरेक्ट 10वें फ्लोर से ग्राउंड पर आ रही है, अब आ तो डायरेक्ट रही है, बगैर रुके आ रही है, लेकिन उसके अंदर भी चल रहा होता है अदद, आपके जहन में भी आ रहा होता है 9वां मरहला, 8वां, 7वां, फिर ग्राउंड। तो आप तसव्वुर चाहे डायरेक्ट आए, लेकिन आपके जहन में क्या होता है? अभी 9वीं मंजिल आई, अभी 8वीं आई, अब आया ग्राउंड। तो आप दर्ज चाहे मैं कह रहा हूँ चाहे बग़ैर रुके आए, लेकिन दर्जे फिर भी मुतसव्विर होते हैं। लेकिन नुज़ूल के लिए हमेशा दराजात मुतसव्विर होते हैं, ऊपर से नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ये दराजात हमेशा मुतसव्विर होते हैं। बस जब भी कुरान के नुज़ूल की बात होगी तो नुज़ूल का मतलब ये होगा कि खुदा से डायरेक्ट रसूल तक नहीं पहुँचेगा, बल्कि मरातिब को तय करेगा। और मरातिब को तय करने के बाद ये जो नाजिल तरीन शक्ल है, सबसे नाजिल तरीन, सबसे कम तरीन जो सूरत है, वो उस शक्ल में ज़ुहूर करती है कि वो अल्फाज इख्तियार करती है और लफ्ज़ों में मुझे और आपको बताई जाती है, किताब की सूरत में लिखी जाती है। बस ये जो किताब की सूरत में कुरान है, ये अस्ल कुरान का कतबी वजूद है, और नाजिल तरीन यानी सबसे निचला जो वजूद है, ये वो वजूद है। अच्छा हुबूत में मैंने क्या किया? हुबूत की मिसाल, आपने इसी 10वीं मंजिल से कोई चीज़ ज़मीन पर फेंक दी। अब देखिए आई तो ये भी 10वीं मंजिल से है, लेकिन जब आपने फेंकी है तो फेंकने में या यूँ समझ लीजिए कि आपने 10वीं मंजिल से कोई जहाज़ बच्चों का छोड़ा और वो 10वीं मंजिल से लैंड कर गया नीचे। अब ये जो जहाज़ लैंड करता है 10वीं मंजिल से, तो क्या इसके लिए ये सोचते हैं कि अब ये 9वीं मंजिल में आ गया, अब ये 8वीं मंजिल में असलन तसव्वुर ही नहीं है। आप कहते हैं भाई 10वीं मंजिल से ज़मीन पर आया, आई तो लिफ्ट भी थी, लेकिन उसके लिए दर्जे मुतसव्विर है। बस नाजिल जहाँ पर होगा दर्जे मुतसव्विर, लेकिन हबता जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट आना, बगैर किसी फेज के। अब नज़ला तो आप अक्सर कुरान में पढ़ते रहते हैं, हबता कहाँ पढ़ते हैं? हबता कहाँ आता है? कल इंशाल्लाह शब जुमा होगी, आप फिर हदीस किस्सा का मुताला करेंगे। जब हदीस किस्सा का मुताला करेंगे तो एक मकाम पर आएगा कि जैसे ही जिब्राइल को अल्लाह ने इज़्न दिया, जैसे ही जिब्राइल को इज़्न दिया, तो आज नहीं कहा कि फन्नज़ला जिब्राइल, हालांकि ऊपर से ही आ रहा है नीचे, ऊपर
سے ہی نیچے آ رہا ہے، لیکن آج نہیں کہہ رہے نزلہ، یعنی آج مراتب کو تبدیل کر کے مراتب سے گزر کر نہیں آ رہا، بلکہ کہا فحبط جبرائیل۔ حبطہ کا معنی کیا ہوا؟ عرش الہی سے دروازہ فاطمہ تک بغیر کسی فیض کے، بغیر کسی رکاوٹ کے آیا ہے، تو بس حبطہ اور نزلہ کا فرق پتہ لگ گیا۔ اب قرآن کے لیے نزلہ خود لفظ بتا رہا ہے کہ قرآن عالی مرتبے میں اور ہے، نازل مرتبے میں اور ہے۔ دیکھیے اگر ہم لفظ کے محتاج نہ ہوں تو معنی کا انتقال ہو سکتا ہے، تو پھر لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دے دوں، دیکھیے انسانوں نے ایک علم دریافت کیا ہے جسے کہتے ہیں ٹیلیپیتھی۔ مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ، لیکن جو میں نے ابتدائی طور پر سمجھا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ اگر کسی ذہن سے معنی کو بغیر لفظ کے، یعنی ذہن کو، مائنڈ ریڈنگ کہلاتا ہے، یعنی آپ لفظ نہیں استعمال کرتے بلکہ ذہن کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ اب جب اگر آپ نے ذہن کو ریڈ کر لیا تو اب اس میں لفظ تو نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، پھر بھی انتقال معنی ہو گیا، بھئی ہو گیا نا انتقال معنی۔ اس ذہن میں جو تھا، اگر مجھے ٹیلیپیتھی آتی ہے، بغیر لفظ کیے، بغیر بولے، اس کے ذہن کو میں نے پڑھ لیا، اس کے معنی کو اپنے ذہن میں منتقل کر لیا، یہ بھی علم ہے نا، بھئی ہو گیا نا، ٹرانسفر تو ہو گیا۔ مثال دے دیتا ہوں، آج کل کے بچوں کو یہ مثال جلدی سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے میرے موبائل میں قرآن ہے اور آپ کے موبائل میں نہیں ہے۔ اب آپ نے مجھ سے کہا مولانا وائی فائی کر دیں ذرا، یا بلوٹوتھ کر دیں، تو مجھے آپ بتائیے، آپ تھوڑا بہت بھی اگر آپ کو کمپیوٹر پتہ ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے اپنے موبائل کی اسکرین پر جو قرآن آ رہا ہے، جو لفظ لکھے ہوئے آ رہے ہیں، جو اصل فائل ہے اس کی، وہ اس شکل میں نہیں ہوتی۔ یہ بات پتہ ہے آپ کو یا نہیں؟ دیکھیے آپ کی اسکرین پہ جو لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے نا، کمپیوٹر یا موبائل کے اندر وہ اس شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک کوڈ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر عام حالت میں وہ کوڈ میرے اور آپ کے سامنے آ جائے تو مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ بسم اللہ کہاں لکھی ہے، الحمدللہ کہاں لکھی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ لگے گا، نہیں پتہ لگے گا۔ لیکن کیا کیا میں نے، جیسے ہی فائل اپنے موبائل سے آپ کے موبائل میں بلوٹوتھ کی، تو کیا قرآن نکل کے وہاں سے وہاں جا رہا ہے؟ نہیں، وہ فائل اپنے کوڈ کی شکل میں جاتی ہے۔ موبائل کے اندر قوت کیا ہے، وہ اسی کوڈ کو ریڈ کرے گا، اور ریڈ کرنے کے بعد ویسی ہی شکل دے گا جیسے میرے موبائل میں تھی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا ان دونوں موبائلوں نے آپس میں بات کی ہے؟ انہوں نے کلام کیا ہے؟ نہیں، کوئی کلام نہیں کیا۔ ایک کوڈ شکل میں تھا، اس کو ایک فائل تھی جو نہ مجھے اور آپ کو نظر آئی، نہ مجھے اور آپ کو محسوس ہوئی، اس موبائل کے قلب سے اس موبائل کے قلب میں۔ لیکن موبائل کے اندر قوت کیا ہے کہ وہ اس کوڈ شکل کو لفظ کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ تو اگر تمہیں موبائل کے درمیان میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اتنا تو سمجھ لو کہ جبرائیل قلب مصطفیٰ پر لفظ لے کر نہیں آتا، حقیقت قرآن لفظوں کی محتاج نہیں ہے، نور لے کر آتا ہے۔ وہ نور کا کوڈ زبان مصطفیٰ سے جب جاری ہو جائے تو کلام الہی کہلاتا ہے۔ مطلب جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے وہ الفاظ نہیں ہے، قرآن کی حقیقت الفاظ سے بہت ماورا ہے، بہت ماورا ہے، بہت ماورا ہے۔ یہ الفاظ تو قرآن کی وہ نازل ترین شکل ہے جو قلب مصطفیٰ سے ڈیکوڈ ہو کر زبان مصطفیٰ سے جاری ہو رہی ہے۔ بس یہ یاد رکھنا، کائنات میں وہ واحد ہستی جو لوح محفوظ سے قرآن کی نوری کیفیت کو زمین پر اپنے قلب میں لے کر اسے ڈیکوڈ کر کر الفاظ کی شکل میں بھیج سکتا تھا، وہ پیغمبر اکرم کی واحد ذات تھی۔ لہذا پیغمبر
پیغمبر تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ افضل بھی اسی لیے ہے کہ یہ نور کا 14 میں سے وہ حصہ ہے کہ جس کو اللہ نے رکھا ہی اسی لیے ہے کہ اس کا اس نور سے رابطہ ہوگا، اس کے قلب پہ اترے گا، زبان سے جاری ہو کر قرآن زبان بن جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد دیکھیں قرآن ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو تو کتنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد یہ ہوگا جو کچھ قلب مصطفیٰ میں ہے وہ بلوٹوتھ ہو جائے گا علی کے پاس، علی سے حسن کے پاس، حسن سے حسین کے پاس۔ بس جب تک اللہ کے یہ نمونے موجود ہیں قرآن کی حقیقت موجود رہے گی، لیکن لفظوں کے میں اور آپ چونکہ سمجھ نہیں سکتے، لہذا قرآن کو ڈیکوڈ کرنے والے یہ افراد ہمیشہ زمین پر موجود رہیں گے۔ تو جس طرح سے موبائل واسطہ ہوتا ہے وہاں اور یہاں کے درمیان، اسی طرح سے اہل بیت واسطہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جب قرآن بغیر ان کے سینے کے ہم تک پہنچ نہیں سکتا تو میری اور آپ کی عبادتیں ان کے بغیر خدا تک پہنچ کیسے جائیں؟ وسیلہ ہے، اس طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے وسیلہ ہے۔ لہذا عزیزان من، اب اگر یہاں تک مرحلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بس ایک دو مراتب آپ کی خدمت میں عرض کروں اور گفتگو کو تمام کروں۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کی حقیقت نورانی، انشاءاللہ یہ کبھی خدا نے اگر توفیق دی تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ 4 چیزیں، چاروں کے بارے میں جو روایت ہے وہ مستند ہے۔ اول ما خلق نوری، اول ما خلق العقل، اول ما خلق القلم، اول ما خلق الماء۔ 4 چیزوں کے بارے میں ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 4 چیزیں ہوں اور چاروں ہی اول ہوں، کیونکہ جو اول ہوتا ہے اول ہمیشہ ایک ہوتا ہے، تو 4 تو ہو نہیں سکتے۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہی نور ہے جو کسی حالت میں قلم بن جاتا ہے، کسی خاص کیفیت میں عقل کہلاتا ہے، کسی خاص کیفیت میں الماء کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جبرائیل کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے قرآن کو ڈائریکٹلی، تمام روایات یہ کہتی ہیں کہ جبرائیل قرآن کو لیتے ہیں لوح سے لیتے ہیں، تو کوئی تو ہوگا جو اللہ سے لے کر لوح تک پہنچائے گا۔ اب وہ کیا کیفیت ہے وہ انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا، آج نہیں، ابھی چونکہ بحث کہیں اور چلی جائے گی۔ لیکن اب ایک مرحلہ اللہ سے لوح پر، لوح سے پھر آئے گا جبرائیل، جبرائیل سے آئے گا قلب مصطفیٰ، تو 3 یا 4 مرتبے تو یہی نظر آ گئے۔ اب قلب مصطفیٰ پہ نور آنے کے بعد ڈیکوڈ ہوگا تو کتابی اور لفظی شکل میں میرے اور آپ کے پاس یہ مراتب سمجھ میں آ گئے۔ اب قرآن جب کہہ رہا ہے لا یمسہ، تو مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے مراد لفظ نہیں ہے، بلکہ لا یمسہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی حقیقت، لیکن اس کے بھی کیا ہے؟ درجات۔ ادھر قرآن نے کیا کہا؟ لا یمسہ الا المطہر، ایک لفظ مس استعمال کیا اور ایک لفظ طہارت۔ دیکھیے اب طہارت کے بھی درجات متصور ہیں، کچھ طہارتیں ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ ظاہری طہارتوں میں بھی مراتب ہیں، ظاہری طہارتوں میں بھی مراتب ہیں۔ نجاست ظاہری ہو تو مطہرات مختلف سے، یہ مختلف مطہرات کیا سمجھا رہے ہیں کہ ہر نجاست ایک مطہر سے پاک نہیں ہوتی۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو صرف پانی سے پاک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو صرف سورج سے پاک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو صرف آگ سے پاک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو صرف مٹی سے پاک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو صرف استحالے سے پاک ہوتی ہیں۔ ہو گئی یہ سب کی سب ہے ظاہری۔ اب آپ کافر کو جتنا مرضی پانی میں دھو لو، جتنا مرضی کافر کو دھو لو، کبھی بھی پاک، دھوپ میں کھڑا کر دو، مٹی میں رگڑ دو، وہ نجاستیں اور ہیں، جو کفر کی نجاست اس کے اندر ہے نا وہ اور ہے۔ دیکھیے ایسی کافر کے اگر ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو اور پانی سے وہ دھو لے تو پاک اس کے لیے بھی ہو جائے گا۔ کافر کا جوتا چلے گا تو نیچے سے پاک ہو جائے گا،
بس یہ طہارت کا سب سے نچلا حصہ ہے. لیکن کافر جب تک کافر رہے گا، آپ کافر کو وضو کرا کے آپ قرآن کو ہاتھ لگوا سکتے ہیں؟ نہیں لگوا سکتے کبھی بھی. کافر جتنا مرضی وضو کر لے، قرآن کو ہاتھ لگائے گا گناہ ہوگا، گناہ ہوگا، نہیں لگا سکتا ہاتھ، منع ہے. اگر لگائے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ. بھئی وضو کرا دو اس کو، وضو کروا کے ہاتھ لگا دو. آپ کو نہیں، وضو رکھ کر کے بغیر نہیں ہو سکتا، وضو کرنا پڑے گا اس کو. بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن ہم نے کیا کہا کہ ایک نجاست اس سے پہلے بھی ہے. بس پہلے ہے نجاست ظاہری جو پانی وغیرہ سے رفع ہو جاتی ہے، اس میں کافر مسلمان سب برابر. لیکن ایک طہارت اور ہے جو اسلام سے پیدا ہوتی ہے. جب یہ طہارت، یہ اسلام آ کر اسے طاہر کر دے گا، اب بھی مسلمان ہوتے ہی کیا قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ نہیں. اب مسلمان ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. وضو کرنے کے بعد قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بس کم از کم تو 2 درجے تو ہے نا طہارت کے. پہلے مسلمان ہوگا پھر وضو کرے گا. اچھا، جب تک مسلمان نہ ہو تب تک وضو بیکار ہے، نہیں طہارت لاتا اپنی، درجے بدرجے ہے. بس قرآن کے ظاہری وجود کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی، قرآن کے کتبی وجود کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی کم از کم 2 طہارتیں ضروری ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کے حقیقی وجود کو بغیر طہارت کے کوئی چھو سکے گا؟ اس کے لیے پھر اس سے زیادہ طہارت کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ طہارت کیا ہے؟ اس سے آگے طہارت ہے قلب کی طہارت. قلب کی طہارت کا نام ہے، دیکھیں، نجاست ظاہری کا مطہر ہے پانی، کفر کے مطہر ہے اسلام، عام حالت نجاست سے طہارت دینے والی چیز ہے وضو، لیکن قلب کو طاہر کرنے والی چیز ہے تقویٰ. اب جیسے تقویٰ کے مراتب بڑھتے چلے جائیں گے، قلب پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا. بالآخر ایک مقام ایسا آئے گا کہ جہاں طہارت اپنے عروج پر پہنچ جائے گی، اپنے کمال کے نقطے پر پہنچ جائے گی، جس سے آگے پھر طہارت کا کوئی تصور باقی نہیں رہے گا. ایک مقام طہارت. اب خود بتائیے کہ جیسے جیسے طہارت بڑھتی چلی جائے گی، قرآن کے حقیقی وجود سے جو مس ہونے کی کیفیت ہے وہ کیا ہوتی جائے گی؟ قریب ہوتی چلی جائے گی آٹومیٹک. اب یہ جو مس کا لفظ ہے، بس یہ آخری مرحلہ گفتگو کا اور آج کی زحمتوں کو تمام. دیکھیے قرآن میں 3 لفظ استعمال ہوئے، تینوں ٹچ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے لمس، لام میم سین. ایک ہے مس، میم سین سین، مس. اور ایک ہے مسح، میم سے اور ہا، ہائی جی میم. ان تینوں کا معنی ہے ٹچ کرنا. لیکن ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، لمس وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں چھونے کے ساتھ سینس موجود ہو. دیکھیے انگلش میں جو ٹچ ہے، اب یہ مائک اور یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹچ کر رہی ہیں، ٹچ کر رہی ہیں، لیکن کیا اس ٹچ کو اور جب میں اس کو چھوؤں گا اور ٹچ کروں گا ایک ہی معنی ہوگا؟ ایک معنی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپس میں ٹچ کر رہے ہیں وہاں پہ سینس نہیں ہے. لیکن جب میں چھوؤں گا تو مجھے پتہ لگے گا گرم ہے یا ٹھنڈا، سخت ہے یا نرم، طلب ادراک، سینس ہو رہا ہے. جب تک سینس نہ ہو تب تک لمس صدق نہیں کرتا. یعنی کہیں پر بھی 2 چیزیں آپس میں مل رہی ہوں، ٹچ کر رہی ہو، اگر ان کے درمیان میں سینس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، تب تک عربی میں لمس صدق نہیں کرتا. لمس یعنی ٹچ کی سینس، نہ کہ صرف ٹچ کی سینس. اب اللہ نے لمس کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ نہیں کہا لا یلمسہ الا المطہرون. اگر اللہ تعالیٰ لمس کا معنی استعمال کرتا یہاں پر تو پھر مراد کیا ہوتی کہ قرآن ظاہراً کوئی فزیکل چیز ہوتی، کوئی مادی چیز ہوتی جس کو انسانوں نے چھونا ہوتا. اللہ نے لمس نہیں کہا. اس کا مطلب اللہ کی نظر میں قرآن کا خارجی کتبی وجود ہے ہی نہیں. یہاں بات اس چھونے کی ہو ہی نہیں رہی، کیونکہ یہ جو چھونا ہے یہ لمس کہلاتا ہے. اللہ لمس کی بات نہیں کر رہا، مس کی بات کر رہا ہے. اچھا، مس ہا کے ساتھ جسے ہم اور آپ مسا کہتے ہیں، سر کا مسا کرنا. اب یہ جو مسا ہے یہ کیا ہے؟ مسا ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کو صرف ٹچ نہیں کرنا بلکہ پھیرنا، امرار.
جب تک یہ امرار کی کیفیت نہ ہو، پھیرنے کی کیفیت نہ ہو، مسا صدق نہیں کرتا۔ تو میں ایک دو فقہی مسئلے بھی بتا دوں آپ کو۔ مثلا آپ نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ کے اٹھا لیا یا پیر پہ رکھ کے اٹھا لیا، ہلایا نہیں، پھیرا نہیں، تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مسا، یہ ہاتھ کا پھیرنا لازم ہے۔ اچھا، میں نے ہاتھ رکھا سر پہ اور سر پیچھے کر لیا، یہ بھی ہے نا۔ اب کہیں بھائی یہ مسا تو ہو گیا، لیکن باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے مسا کرنے والا اور ایک ہے جس کا مسا کیا جا رہا ہے۔ جو چیز متحرک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فاعل، اور جو ساکت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مفعول۔ ہم سے کہا ہے وَامْسَحُوا رُؤُوسَکُمْ، اپنے سروں کا مسا کرو۔ سر مفعول ہے، ہاتھ فاعل بنے گا، تو جو فاعل ہے اس نے حرکت کرنی ہے۔ اگر میں ہاتھ رکھ کے سر کو ہلاؤں گا تو عربی قاعدے کے مطابق میرے ہاتھ نے سر کا مسا نہیں کیا، بلکہ میرے سر نے ہاتھ کا مسا کیا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، یہ علمی دقتیں علماء ان کے اندر جاتے ہیں تب فتوے سامنے آتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی پوچھے گا، علماء سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے ہاتھ رکھ کے سر ہلا لیا تو مسا تو ہو گیا، تو عالم کہے گا نہیں، باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواب یہاں پر موجود ہے، تمہارے ہاتھ سے سر کا مسا ہونا ہے، نہ کہ سر سے ہاتھ کا مسا۔ اس لیے جو نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ پیر کا مسا کرتے ہوئے پیر کو اس حالت میں رکھو کہ یہ حرکت نہ کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پیر کا مسا کرتے ہوئے پیر متحرک ہو جائے تو پیر مسا کر رہا ہوگا ہاتھ کا، اور وضو باطل ہو جائے گا۔ ہاتھ کو پھیرنا ہے، پیر کو نہیں پھیرنا۔ لہذا اب یہ سمجھ میں آ گیا۔ خوب وضو کے درمیان نہیں، ایک چھوٹا سا جملہ جو پیچھے بات کی اسی کو دوہرا دو۔ آپ ابھی جا کر منہ دھو لیجئے، کونے تک ہاتھ دھو لیجئے، ہاتھ دھو کر سر کا پیر کا مسا کر لیجئے، ہاتھ پھیر لیجئے پیر اور سر پر، کیا آپ کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا وضو۔ بھائی کیوں نہیں ہو رہا وضو؟ اس لیے کہ وضو کے لیے انتصاب ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ نے قربتاً اللہ کہہ کے اسی عمل کو پروردگار سے انتصاب دیا، طہارت پیدا ہو گئی، تو انتصاب الہی کی قوت سمجھ میں آئی؟ نہ ہو تو وہی عمل مطہر نہیں ہوتا، انتصاب پیدا کر لے مطہر ہو جاتا ہے۔ تو انتصاب الہی کے بغیر جب وضو معنی پیدا نہیں کرتا تو جو وما ینطق عن الہوی ہو اس میں اور عام بندے میں فرق نہیں ہوگا۔ تمہارے عام منہ دھونے میں اور وضو میں فرق آ جاتا ہے تو عام انسان میں اور پیغمبر میں فرق نہیں ہوگا، عام بندے اور امام میں فرق نہیں ہوگا، حتماً ہوگا۔ لہذا عزیزان من، اب یہ جو طہارت ہے، یہ طہارت مراتب پیدا کر رہی ہے، اس کا کمال۔ اسی طرح سے مس میں یاد رکھیے گا، یہ جو لفظ مس ہے یہ فزیکل ٹچ سے، اب چاہے وہ سینس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، کہاں سے ٹینجنٹ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جن بچوں نے میٹرک وغیرہ کیا ہوا ہوگا بھی ان کے ذہن میں ہوگا۔ ٹینجنٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں دائرے پر دائرہ اور اسٹریٹ لائن صرف ایک لائن کو ٹچ، یعنی ایک پوائنٹ کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹینجنٹ۔ یہ جو ٹینجنٹ ہے یعنی جہاں صرف ایک نقطے کو ٹچ کیا جاتا ہے، یہاں سے مس شروع ہوتا ہے، سے لے کر جب کوئی چیز کو پوری طرح سے اپنے احاطے میں لے لے تب بھی مس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی چیز ظاہری طور پر ٹچ کرے تب بھی مس استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز باطنی طور پر حاوی ہو جائے کسی چیز پر اور اس کو اپنے احاطے میں لے لے تب بھی ٹچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہذا قرآن نے بھی استعمال کیا، کہا مسنی الضر، مجھے ضر یعنی نقصان نے اپنے احاطے میں لے لیا، مجھے نقصان نے ٹچ کیا۔ اب نقصان نے ٹچ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بیماری نے ٹچ کیا، تو بیماری نے ٹچ کا مطلب کیا ہے کہ مجھے یوں چھو کے گزر گئی؟ نہیں، بیماری نے ٹچ، جب کہیں گے نا کہ مجھے بیماری نے چھوا یعنی میرے اوپر بیماری طاری ہو گئی۔ اسی طرح سے مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے ٹچ کیا۔ اب کیا شیطان کے ٹچ کا معنی یہ ہے کہ وہ میری انگلی پکڑ کے مجھے کہیں لے جا رہا ہے یا میرا کان پکڑ کے؟ نہیں، شیطان جب ٹچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورے انسان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ لہذا کئی مقامات پر قرآن نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، عرب بھی استعمال کرتے تھے، کہتے تھے مسح الجن، اس کو جن نے چھوا ہے۔
یہ جو جن چھوا ہوا ہوتا تھا اس کو کون ہوتا تھا؟ مجنون، دیوانے۔ یہ جو دیوانے ہوتے تھے ان کو مجنون کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے مجنون کے عرب جو تھے جاہل، اور صرف عرب ہی نہیں باقی تقریباً تمام دنیا میں یہ کانسیپٹ موجود تھا، چونکہ دیوانے کے اندر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی کون سی چیز خراب ہوئی ہے، نہ اس کو بخار ہے، نہ اس کی آنکھیں خراب ہیں، نہ اس کے کان خراب ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دیوانہ ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے اندر خرابی کہاں ہے۔ تو جب خرابی نہیں سمجھ میں آتی تھی تو اس کو جن کے گردن میں ڈال دیتے تھے، کہتے تھے اس کو جن نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو جو جن کے قبضے میں ہوتا تھا اس کو کہتے تھے مجنون۔ ہمارے ہاں ابھی تک کی بات ہے، جن ابھی جب تک یہ سائیکالوجی میں شیزوفرینیا وغیرہ جیسے مرض جو ہے یہ ثابت نہیں ہوئے، تب تک ہم ان بیچاروں کو کیا کہتے تھے؟ اس کے اوپر آسیب آ گیا، اس کے اوپر جن نے قبضہ کر لیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ہم باتیں کرتے تھے۔ بات یہ کہ جو جن، یہ جو اب آسیب زدگی کا بھی معنی ہے، اب جو جن آتا ہے تو جن ایسا تو نہیں ہے کہ صرف کان میں ہوتا ہے، جن جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورے وجود کو اپنے قبضے میں لے، یعنی پوری طرح سے۔ اب یہ اس کے لیے بھی جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ مس، یعنی جہاں کوئی ایک وجود دوسرے وجود کے اوپر پوری طرح سے حاوی ہو جائے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے مطہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ اب قرآن کے درجے ہیں، جیسے جیسے طہارت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا قرآن اپنی حقیقت کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں سے طہارت بڑھے گی، وہاں سے قرآن کا حقیقی وجود کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور قریب ہونے کے بعد یاد بات ہے ٹچ کے ابتدائی مرحلے سے ایک دوسرے کے اندر ادغام ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے ہی طہارت اپنے کمال پر پہنچے گی ویسے ہی قرآن اپنے وجودی اعتبار سے حقیقت کے آخری مرحلے میں ہوگا، یعنی حقیقی وجود قرآن ہوگا۔ طہارت کمال پر قرآن کا حقیقی وجود پوری طرح سے، ان کے درمیان میں اب جو ارتباط ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو طہارت کے کمال مرحلے پر ہوں گے انہوں نے قرآن کے پورے وجود کو، پورے قرآن کے وجود کو اپنے اندر احاطہ کیا ہوا ہوگا۔ تو اب ہم نے قرآن سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کی حقیقت نوری کچھ اور ہے، آپ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ طہارت کے درجات ہیں، آپ نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ مس کا معنی یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ کوئی کسی وجود کو اپنے اندر لے لے۔ تو جہاں یہ ساری باتیں آپ نے بتا دی وہی قرآن سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے مطہرین کا تعارف بھی کرا دیں جو طہارت کی اپنی اعلیٰ ترین منزل پر ہو۔ تو قرآن نے فوراً آواز لگا کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جس کو اللہ طہارت عطا کرے وہ طہارت کے اعلیٰ ترین منزل پر ہوگا، جو اعلیٰ ترین منزل پر ہوگا اس نے قرآن کے حقیقی وجود کا پوری طرح سے احاطہ کیا ہوا ہوگا۔ صرف اس نے قرآن کا پوری طریقے سے احاطہ کیا ہوا ہوگا۔ اب اگر میں کیا کروں، اب اگر یہ صرف اور صرف اہل بیت ہی ہے تو کائنات میں اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس نے قرآن کے حقیقی وجود کا پوری طرح سے احاطہ کیا ہوا ہو۔ اب جب پوری طرح سے احاطہ ہوتا ہے تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ بندہ ہے یا اس کے اندر جن ہے، نہیں پتہ لگ رہا ہوتا نا یہ بندہ ہے یا اس کے اندر بیماری ہے، اس لیے کہ احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو جس طرح وہاں پر اگر مس کی کیفیت ایسی ہو جائے تو یہاں پر بھی مس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، نہیں پتہ لگتا بندہ ہے یا قرآن ہے، بندہ ہے یا قرآن ہے۔ تو جب امتزاج اس مقام پر پہنچ جائے اس وقت قرآن کی حقیقت نوری اگر لفظ کی کیفیت اختیار کرے، کتاب بن کر سامنے آتی ہے، اگر مجسم ہو جائے اہل بیت کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ کہ جو قرآن کی حقیقت کے ساتھ اس طریقے سے ملے ہوئے ہیں، جن کے وجود نے قرآن کے وجود کا اس طریقے سے احاطہ کیا ہوا ہے
کیا ممکن ہے کہ قرآن میں اور ان میں جدائی پیدا ہو جائے؟ اصل ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا 19ویں رمضان کی صبح یہ شقی ترین شخص علی کی پیشانی پر ضربت نہیں لگا رہا، قرآن پر ضربت لگا رہا۔ لہذا متفق علیہ حدیث ہے، پیغمبر نے، اہل سنت یہاں بھی موجود ہے۔ ایک اور پیشن گوئی ہے پیغمبر کی جو بڑی جلد سچی ثابت ہوئی۔ علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا کہ علی کو دیکھ کر پیغمبر کہہ رہے ہیں، یا علی تمہیں معلوم ہے کہ پچھلی امتوں کا شقی ترین شخص کون تھا؟ امام نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ شخص جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو قتل کیا۔ کہا یا علی معلوم ہے میری امت کا اور ساری کائنات کا سب سے زیادہ شقی ترین شخص کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یا علی اشقی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شقی ترین شخص وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے۔ اور روایات یہ کہتی ہیں کہ گویا حضرت کی ریش مبارک کو تھام کر کہا، یا علی تیری اس ریش کو تیرے سر کے خون سے سرخ کر دے۔ پیغمبر کی یہ حدیث اور یہ پیشن گوئی 19 ماہ مبارک رمضان کی صبح کوفے کی مسجد کی محراب میں ثابت ہو گئے۔ اشق الناس کی ضربت ہے، تلوار کی ضربت کی کیفیت الگ ہے، اس کے اندر جو زہر استعمال ہوا ہے اس کی کیفیت الگ ہے۔ بعض روایات کے مطابق علی کی پیشانی دوبارہ ہوئی، لیکن علی موت کو اس سے زیادہ مانوس رکھتے ہیں جتنا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی چھاتی کو مانوس رکھتے ہیں۔ لہذا علی کے لیے موت کو ایسا مرحلہ نہیں ہے، لہذا جیسے ہی اس منزل میں داخل ہو فرمایا فزت ورب الکعبہ۔ لیکن اس آواز کے ساتھ ایک آواز اور گونجی ہے، تحدمت واللہ ارکان، حاطف کی آواز ہے، پورے کوفہ میں گونج رہے، ہر شخص نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے خدا کی قسم آج ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، علی بن المرتضیٰ قتل ہو گئے۔ اس آواز کے سننے کے بعد راوی کہتے ہیں کوفہ کے گھروں سے ویسے ہی رونے کی آواز آ رہی تھی جیسا پیغمبر کی شہادت پر مدینہ سے رونے کی آواز ہے۔ لوگ بھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ یہاں علی نے اشارہ کیا، امام حسن مجتبیٰ نے نماز کو مکمل کرایا، مولا نے بیٹھے بیٹھے نماز کو مکمل کیا، لیکن اس سے زیادہ علی کی ہمت نہیں ہے، تلوار کا گھاؤ بڑا گہرا ہے۔ میرا مولا جیسے ہی چکرا کر گرنے لگا، حسن مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر بابا کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، اپنے رومال سے بابا کے سر کو باندھا، لیکن حسن جیسا بیٹا جب اپنے علی جیسے رحیم اور کریم باپ کو اس حالت میں دیکھ رہا تھا، تو ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ کی آنکھوں سے علی کی حالت کو دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے۔ بس عزاداروں، راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی حسن مجتبیٰ کی اشک حضرت علی کے چہرے پر گرے، ایک مرتبہ آنکھ کھولی، اب آنکھ کھول کر دیکھا نبی کا بیٹا رو رہا ہے۔ نبی کی اولاد ہے نا، نبی کی اولاد ہے، نبی کا بیٹا رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا میرے بیٹے حسن گریہ مت کرو، اس طرح کے حالات آتے ہیں، زندگی مشکلات کا نام ہے۔ تسلی دے رہے ہیں حسن مجتبیٰ کو۔ ادھر حسین آگے بڑھے، بابا کو اس حالت میں دیکھ کر حسین کی آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو گئے، لیکن جناب امام حسین کو بھی سہارا دے رہے ہیں، تمام اپنے بیٹوں کو علی سہارا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بیٹوں نے اٹھایا، بعض روایتوں میں ہے گلی ملائی گئی، کچھ روایتوں میں ہے کہ نہیں بیٹوں نے سہارا دیا، اور علی کو سہارا دے کر جنہوں نے کوفہ کی زیارات کی ہے وہ متوجہ ہیں کہ کوفہ کے مسجد کے دروازے سے علی کے گھر کا دروازہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن علی کی کیفیت ایسی ہے کہ بیٹے سہارا دے کر جا رہے ہیں، کبھی اس طرف کو گرتے ہیں کبھی اس طرف کو گرتے ہیں۔ لیکن عزاداروں، علی کی ایسی حالت ایک مرتبہ اور میرے ذہن میں آتی
حوصلہ طے نہیں کر پا رہے تھے، آج تو علی کے سر پر ضربت لگی ہے۔ اس دن صرف زہرا کی شہادت کی خبر سنی تھی، علی مسجد سے گھر کا فاصلہ طے نہ کر سکتا، بار بار زمین پر گرتے ہیں، لیکن آج تو علی کے بیٹے ہیں، علی کو سہارا دے کر لے کر جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر مولا نے اشارہ کیا، امام نے تمام اصحاب کو واپس بھیج دیا۔ میں کہوں گا یا علی، اصحاب ہی تو ہیں، واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو شاید میرا مولا یہی کہے گا، ارے حاطف نے صدا دی ہے، میری بیٹیاں دروازے پر میری منتظر ہوں گی۔ ارے جب مجھے لے کر جائیں گے میرے بیٹے، میری بیٹیاں دیکھ کر گریا کریں گی۔ علی برداشت نہیں کرتا کہ بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں۔ میں کہوں گا یا علی، اب سے 20 سال کے بعد آنا، اسی کوفے کے بازار ہوں گے، اسی کوفے کا دربار ہوگا، تمہاری بیٹیاں نامحرموں کے مجمع میں ارے خطبے سنا رہی ہوں۔ علی کے بیٹوں نے سہارا دیا، گھر کے اندر لے آئے، گھر کے اندر جو علی کا مصلی ہے، جو عبادت کی جگہ ہے میرے مولا کی، وہاں لے جا کر علی کو بستر لے جا کر لٹا دیا۔ بس عزادار، علی کی عجیب کیفیت ہے، لیکن جیسے ہی بیٹوں نے لٹایا اور بیٹے پیچھے ہٹے ہیں، ارے تڑپتی ہوئی بیٹیاں اور روتی ہوئی بیٹیاں ایک مرتبہ آگے بڑھی ہیں، علی سے لپٹ کر ام کلثوم اور زینب نے رونا شروع کیا۔ اب روایت کے بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ علی جب بیٹے رو رہے تھے تو بیٹوں کو تو سہارا دے رہے تھے، بیٹوں کو علی تسلی دے رہے تھے، بیٹوں کو علی حوصلہ دے رہے تھے، لیکن جب زینب کو روتے ہوئے دیکھا، جب زینب کو روتے ہوئے دیکھا، علی سے زینب کا گریہ برداشت نہ ہو سکا۔ ارے علی بیٹیوں کے ساتھ بھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گئے۔ میں کہوں یا علی، آج زینب کا رونا دیکھا نہیں جا رہا، ذرا 11 محرم کی صبح کربلا تشریف لانا۔ ارے زینب ام کلثوم جب حسین کے جنازے پر رو رہی ہوگی تو تمہاری بیٹی کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا، ارے کوئی چرے لگائے گا، کوئی تازیانے لگا کر زینب کو حسین ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے مظلومیت علی، مظلومیت امیر المؤمنین کا واسطہ ہے، منتقم زہرا، منتقم مرتضیٰ، منتقم کربلا، منتقم خون شہداء، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل، مظلومیت امیر کا واسطہ ہے، ہمیں ماہ مبارک رمضان سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بحق امیر المؤمنین تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق امیر تمام مؤمنین کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم اس مرض کرونا سے بار الہ اپنے حفظ امان میں رکھ۔ بار الہ اگر اس کا باعث ہمارے گناہ ہیں، بحق امیر المؤمنین ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، لیکن اگر اس کے پیچھے طاغوتی سازشیں ہیں تو بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق امیر المؤمنین تمام مجاہدین اور مدافعان حرم کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مجاہدین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن
دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بحق امیر المؤمنین تمام علماء مراجع اسلام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، انصار اللہ کی رہبریت، حزب الشاذ اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے مظلومیت امیر المؤمنین کا واسطہ ہے، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔